یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، مجھے آتی ہے جب یاد سرور، مجھے آتی ہے جب یاد سرور، فضائے کربلا ہے اور میں ہوں، فضائے کربلا ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں سفر میں آ گئی شام غریباں، سفر میں آ گئی شام غریباں، لائنوں کی جگہ ہے اور میں ہوں، لائنوں کی جگہ ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھر دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھر دربار میں حق مانگ رہی ہے، پرچھی علی اکبر تیرے سینے پگڑی ہے، پرچھی علی
مانگ رہی ہے سجاد تو خاموش ہے بازاروں میں لیکن سجاد تو خاموش ہے بازاروں میں لیکن زنجیر کی ایک کڑی بول رہی ہے زنجیر کی ایک کڑی بول رہی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا عمران کی زیرہ سوئے دربار چلی ہے عمران کی زیرہ سوئے دربار چلی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے فاتحہ قید خانے میں کلا تم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے میں کلا تم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موی
کرتے ہیں ظاہری لوگوں لے چلو سوئے نجف میری سواری لوگوں ہوگی مشکل وہی آسان ہوگی مشکل وہی آسان ہماری لوگوں الرسول المصدق المصطفى الأمجد
المحمود احمد بالقاص
چہرے ہو سکتا ہے کچھ ہمارے ایسے بزرگ ہوں جنہوں نے مجھے نہیں سنا پہلے. میری گفتگو ٹارگیٹڈ نہیں ہے بزرگ احباب کی طرف، بالکل بھی نہیں. وہ نوجوان جو آج کی دنیا میں حیران پریشان اور نتیجے میں سرگرداں ہے، میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں جو کچھ ہے وہ آپ کے پاس ہے. میں جس نے یہ اپروچ دی ہو
کہ بیک وقت 4000 طلاب ہوں گے. سنو سال کی قید نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا آپ سے، سنو سال کی قید نہیں ہے. 60 برس سے اوپر ہے نعمان ابن ثابت، مگر درسگاہ میں موجود ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ خاص افراد اور خاص احباب اور خاص عمر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے وہ مکتب نہیں، قطعاً نہیں. غلط ہوگی بات. تاریخ کو آپ جھٹلا دیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیفیت یہ ہے، وقت واحد میں روئے زمین نے پھر ایسا منظر نہیں دیکھا جس میں 4000 افراد ایک وقت میں علم کو پا رہے تھے مبدأ علم سے. خدا شاہد الگ نہیں. یعنی تحصیل علم کے لیے مبدأ علم کو جاننا ضروری ہے. تحصیل علم کے لیے مخزن علم کو سمجھنا ضروری ہے. تحصیل علم کے لیے اصل علم کو پہچاننا ضروری ہے، ورنہ ساری ایکسرسائز بیکار ہو کے رہ جائے گی. اصل کو دیکھو، اصل کو کہ وہ ہے کون، پہنچانے والا کون ہے. اسی لیے ہمارے پاس ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پہ ہمارے پاس اسی لیے تحصیل علم کے تعلق سے 2 اہم ماخذ، قرآن مجید اور قول معصوم. آج ہم کچھ اپنی باتیں کل تک باتیں کی، آج کچھ بالکل دل کی جس کا براہ راست آپ سے تعلق ہو. اس میں ظاہر ہے کہ میرے پاس وقت بھی کم ہے اور آپ کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوا چاہتا ہے. میں نہیں چاہتا ایسی کوئی منزل آ جائے، مگر میں بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس جب ہم سورس کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید سرمایہ حیات ہے ہمارے، اور قول معصوم جو بیان ہے کلام کا، ہے اللہ کے قول کا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دونوں آپ سورسز پر نظر ڈالیے. اور لطف کی بات یہ ہے، ایک سورس کو کہا انٹرنل ایویڈنس، ایک کو کہا ایکسٹرنل ایویڈنس. ایک داخلی شہادت ہے، دوسری خارجی شہادت ہے. انٹرنل ایویڈنس، ایکسٹرنل ایویڈنس. میں قانون شہادت کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں قانون تحصیل علم کی بات کر رہا ہوں. جب تک یہ دونوں صورتیں قائم نہیں ہوتی، علم مکمل نہیں ہوگا. جب یہ تعلق باہمی قائم ہو جائے گا، علم اپنے کمال پر آ جائے گا. جتنی حجت قطعی اس ایک صورت میں قرآن مجید ہے، ویسے ہی قطعیت حدیث میں بھی چاہیے، ویسے ہی قطعیت قول معصوم میں بھی چاہیے، ویسے ہی ڈیفینٹ قول معصوم کو ہونا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ داخلی شہادت قرآن مجید ہے مگر خارج میں ایسے قول کو آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جس کا دینے والا یعنی راوی خود کسی زمانے میں آ کے مسلمان ہوا ہو. یہ کسی صورت میں ربط پیدا نہیں ہوتا. یعنی
رہا ہوں، اور وہ بات کہ جو آج کی منطق کے نزدیک ہے. دیکھیے دو طبقہ فکر ہیں، سوچنے کے دو انداز ہیں. آپ کی مرضی، آپ قرآن سے دیگر علوم کو سمجھیں یا دیگر علوم سے قرآن کو سمجھیں، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن امر جو طے شدہ ہے کہ قرآن نگاہ میں رہے تاکہ طبیعیات بھی سمجھ میں آئے، ارضیات بھی سمجھ میں آئے، سماجیات بھی سمجھ میں آئے، سیاسیات بھی سمجھ میں آئے، معاشیات بھی سمجھ میں آئے، لسانیات بھی سمجھ میں آئے، عمرانیات بھی سمجھ میں آئے، طب سمجھ میں آئے، طبیب سمجھ میں آئے، کیمیا سمجھ میں آئے، سب کچھ سمجھ میں آئے، مگر شرط یہ کہ قرآن کو پیش نظر رکھو. لیکن اگر کوئی کیمیا کو پیش نظر رکھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ناقص سے کامل سمجھ میں نہیں آئے گا. طالب علمانہ مجبوری ہے کہ شاید اپنے آپ کو ہی یقین دلاتا جاتا ہوں ہر اسٹیج پر، آپ کو نہیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر چوتھی تقریر میں بھی آپ یہ کہیں کہ مقدماتی ہی رہی تو میرے لیے مناسب ہے. میں یعنی آپ سے عرض کروں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا جب تک کہ میں خود مطمئن نہ ہو جاؤں. مجھے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے. میرا اطمینان اس لیے ضروری ہے کہ میں ذمہ دار ہوں. یہ ممبر ذمہ داری کا نام ہے، غیر ذمہ دارانہ روش کا نام ہے. مجھے یہ بتلایا گیا، بہرحال میں اسی کی ایک اتباع کر رہا ہوں، میں تو ایک فالوور ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہوں. مجھے یہ بات کہیں سے مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ آپ یہ کہیں ارضیات سے قرآن کو سمجھو، آپ یہ کہیں کہ معاشیات سے قرآن، نہیں، میں ناقص سے کامل کو نہیں سمجھوں گا. اگر آج سائنس یہ کہہ دے کہ ہم ڈیفینیٹ ہیں تو میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں، مگر کوئی بھی بڑے سے بڑا پروفیسر لے کے آئی وہ کہے گا سائنس ڈیفینیٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر پل اصول بدل رہا ہے.
ممکن نہیں ہے. ایک پیغام کامل ہے. قرآن کو پیغام کامل کہنے والوں کا مجموعہ ہے. لانے والا آپ کہیں یا نہ کہیں امکان قطع نہیں ہے. کامل سے آ جائیے جس کو بشرم مثلکم کہہ کے الجھا دیا اور یہ بھول گئے کہ ایک صورت تھی وحی کی, وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. بشرم مثلکم پہ رک گئے, یوحا الیہ کو بھول گئے. سمجھانے والے سے غلطی نہیں ہوئی, اس نے تو پوری بات کی, آپ نے جملے کو درمیان میں کاٹ دیا. اور ہمیشہ کہا ہے بزرگوں کے کلام کو قطع نہیں کیا کرتے, کبھی قطع نہیں کرتے, پوری بات کو سر جھکا کے سنتے ہیں. اور اگر کہیں دماغ اور دل اس کی تفسیر چاہتا ہے تو کسی وقت بالوقت میں پوچھ بھی لیا کرتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن وہ پیغام لانے والا جو پیغام لا رہا تھا, اس کے پاس وہ سند موجود تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ پیغام لا رہا تھا, یعنی قرآن مجید. اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے کہا یہ داخلی ایویڈنس ہے, خارج میں بھی اس کی ایویڈنس چاہیے. تصدیق کرنے کے لیے مسلمانوں نے کہا کہ محمد ابن جریر طبری بھی ہیں. ایک مطلب آواز مسلمانوں نے طے کیا کہ خارج میں ایویڈنس کے شواہد میں محمد ابن جریر طبری انہوں نے نقل کیا ہے مبلغ کے تعلق سے کانٹینٹس کو 75 ڈیفرنٹ سورسز سے. محمد ابن احمد ابن سعید ابن عقدہ انہوں نے 105 سورسز کے ساتھ غدیر کے واقعے کو نقل کیا. آگے آ جائیے. محمد ابن عثمان ذہبی ایک کم 90 سورسز سے اس واقعے کو نقل کیا اور یہ کہا کہ مختلف راوی روایت کرنے والوں نے اپنے اپنے طور پر جیسے ان کے حافظے نے ساتھ دیا لگ بھگ ایک ہی بات کہنے کی کوشش کی. یعنی اگر بات ہوئی ولایت یا مولائیت کی تو دوسرا نام نہیں دیا. دوسری بات, اگر وہ معرکہ تھا کہ جس میں دو بھاری چیزوں کو چھوڑے جانے کی بات تھی تو وہاں بھی کل 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا, کتاب, اطرت, سنت. یہ 3 چیزیں. اچھا میں اس طبقے سے نہیں ہوں کہ میں آؤٹ آف 3 مجھے 2 کو چوز کرنا ہے, نہیں, میں چھوڑو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ برابر سے 2 نظریوں کا رہ جانا صحیح ہے یا ایک نظریہ اور ایک عملیہ درکار ہے جس کو تھیوری اور پریکٹس کہتے ہیں. پڑھنے والے بیٹھے, میرے نوجوان بیٹھے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بیٹھتے ہیں. مخصوص نمبر تھیوری کے, کچھ نمبر عملیے کے بھی پریکٹیکل. اگر آپ یہ کہیں کہ دونوں تھیوریز عدالت نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, جو سمجھتے رہے وہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے, اس کو بتلانے کی بھی ضرورت ہے کہ تم نے کیا سمجھا, یہ تو قرآن ہے. مگر ہم تمہارے لیے ایک ایسی صورت بھی چھوڑ جا کہ جن کو دیکھ کر تم عملیے یا فعالیت کی منزل پر آ جاؤ. یہ ہے
یہ میں نے کیا کہا؟ یہ دونوں باتیں آپ سے کہی ایکسٹرنل ایویڈنس کے تعلق سے. اب آگے بڑھ جائیے. صرف یہی نہیں تھا بلکہ میں نے کسی تقریر میں کہا ہے کہ پیغام اپنے کلائمیکس میں جا رہا تھا تو کلائمیکس اسی چیز کا ہوگا جو پہلے دن سے جس کا تخم بویا گیا ہوگا. آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلائمیکس نہیں ہوتا. ادبیات کے لوگ بیٹھے ہیں, لٹریچر کے لوگ بیٹھے ہیں, لنگوسٹکس بیٹھے ہیں, زبان کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں, شیکسپیئر کو پڑھنے والے بیٹھے ہیں, ملٹن کو جاننے والے بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. کلائمیکس اس کا ہوگا جس کا تخم پہلے دن بویا گیا ہو. کوئی ایسی چیز کلائمیکس پر آ ہی نہیں سکتی جس کا پہلے دن وجود ثابت نہ ہو. کوئی اگر سورہ طٰہٰ, جلال الدین سیوطی نے کہا 47واں سورہ ہے ترتیب نزول میں, اگر کوئی اس سورے کو بہن سے سن کر مسلمان ہوا ہو اور آپ یہ کہیں کہ وہ تخم تھا اور تناور درخت بننا تھا تو غلط ہوگا, اس لیے کہ یہ حساب کی منزل ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی دنیا ہے. جو لیا ہے وہ پہلے تو یہی دکھانا ہے. جس کی نگاہوں سے 46 سورے مخفی رہے ہو, آپ کی تحقیق میری نہیں ہے, جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن فرماتے سورہ طٰہٰ کلام مجید کا موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں 20واں سورہ, ترتیب نزول میں 47واں سورہ, 46ویں سورے تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی مکی زندگی میں 46 کا حساب بھی سمجھانا پڑے گا کہ 114 سوروں کا پرسنٹیج تو نکالیے, ذرا بتائیے پھر 46 سوروں کا نہ سننا کیا معنی رکھتا ہے. ابھی میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ 46 سورتوں میں احکام کی آیتیں نہیں تھیں, ابھی میں نہیں کہتا اس مسئلے پر, میں اس پر بات ہی نہیں کرتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس نے 46 سوروں کو درک نہیں کیا اور 47واں سورہ جب بہن پڑھ رہی تھی اس کو سن کر ایک مرتبہ یہ کہے کہ اب مجھے لے چلو, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بڑا کارنامہ نہیں ہے, یہ بڑا کارنامہ ہے, یہ کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ کسی کے پاس اتنا دم نہیں ہے. 46 سوروں تک روکے رہنے کے لیے بھی ایک دم چاہیے, وہ کسی کے پاس نہیں ہے. 47واں ترتیب نزول میں سورہ. اور اب آپ مجھ سے یہ کہے کہ جو علم قرآن کے تعلق سے معلومات میں کہ پہلے 46 سورے گزر چکے اور اس کو علم نہیں ہے, بعد میں حتماً پڑھے ہوں گے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہلے 46 سوروں کی خبر نہیں اور 47ویں سورے نے مسلمان بنایا, تو اب میں مقابلہ کس سے کروں؟ اس سے کروں جو کہہ رہا ہے ارا نور الوحی والرسالہ. میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے نور وحی و رسالت کو آتے ہوئے دیکھا. اب آپ سمجھ رہے ہیں, میں نے عرض کیا نا مجھے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. کلام مجید کے بعد نہج البلاغہ کو پڑھنے والے اذہان یہاں بیٹھے ہیں. اولین تفسیر قرآن نہج البلاغہ. مجھے اس سے دلچسپی قطعاً نہیں ہے. کوئی یہ مجھ سے کہے کہ سید رضی نے جمع کیا تھا, آپ کے پاس بھی قرآن جمع ہوا تھا.
یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ میں کلام امیر المومنین کو جمع کر رہا ہوں، اس سے پہلے اٹیمپٹس ہوئی ہے، دوران حیات امیر المومنین ہوئی اور ہوتی رہی، اور اس کے بعد کھول دیے دروازے سید رضی نے کیا کہ اگر آئندہ بھی کوئی خطبہ اسناد پر پورا اترتا ہوا نظر آئے اسے لے لو، یہ حتمی نہیں ہے، یہ حتمی نہیں ہے، یعنی آپ کی فکر کے حوالے کیا۔ دیکھو بس ذہن میں ایک بات رکھو کہ سند سے نہ ہٹ جائے، ہمارے پاس اسناد کا اور ظاہر کے علم رجال سے واقف اور جاننے والے حضرات کی مجمع ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس راوی کی صحت کتنی ضروری ہے۔ یہ جسمانی صحت نہیں، عقلانی صحت کی بات ہو رہی ہے، صحت، حافظے کی صحت، کتنا محفوظ چاہیے حافظہ، تو یہ نہ کہیے، میں کہہ رہا ہوں داخل میں قرآن، خارج میں نہج البلاغہ، اور وہ نہج البلاغہ کہ جس کے خطبات نے ہنگامہ پیدا کر دیا اور کہا کہ اللہ کے کلام کے بعد اور کسی انسان کے کلام سے قبل ایک ایسی صورت ہے، ایک ایسا حسین امتزاج ہے، ایسی دوسری کوئی صورت قائم ہی نہیں ہو سکی۔ اللہ کے اوامر کو بتلانے والا، انسانوں تک اس کا پہنچانے والا، نہج البلاغہ، اور وہ یہ کہے قد علمتم موضعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالقرابۃ القریبہ۔ نہج البلاغہ پڑھنے والے ہیں، خطبے کا نشان دیکھ لیجئے، 192 192 مختلف چاپ آپ کے سامنے ہیں، اس میں ذرا سا اوپر نیچے فرق ہوگا، لیکن 3 خطبوں سے زیادہ کا فرق نہیں ہوگا، یا ایک کم 190 یا بہت آپ چلے جائیں گے 195، مگر میں جس نسخے کو اپنے سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں اس کو چھاپ اس کی ایران کی ہے، 192 اس کا نشان ہے۔ فرماتے ہیں قد علمتم، تم جانتے ہو، اب یہاں سے تو گفتگو شروع، موضعی من رسول اللہ، تم جانتے ہو میرا مقام رسول اللہ سے کے تعلق سے حوالے سے تم میرے مقام کو جانتے ہو۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، اس میں دلیل ہے۔ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم کتنے قریب رہے، نہیں، تم جانتے ہو۔ اب اگر یہ کہو میں نہیں جانتے ہو تو جس کے مقابلے کرو تو اس کا مطلب یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس میں اتنی باریکی ہے۔ قد علمتم اگر مولا نے کہہ دیا تو تم جانتے ہو، بس، اس کے علاوہ کچھ ہے تو جھوٹ ہے۔ جو معیار صداقت ہو، جو اسٹینڈرڈ مانا گیا ہو، اور اگر وہ یہ کہہ دے تم جانتے ہو تو اس کا مطلب تم جانتے ہو۔ اب اگر کفر سے کام لیتے ہو تو تم ہو، کذب سے کام لیتے ہو تم ہو، منافقت سے کام لیتے ہو تم ہو، ظلم کو روا کر رکھتے ہو تو تم ہو، میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں تم جانتے ہو۔ اور اس کے بعد کہا بالقرابۃ القریبہ، ایسی قرابت کہ وہ جو بہت قریب، دعویٰ قرابت تو بہت ہے لیکن قرابت میں بھی قربت چاہیے۔ یعنی یہ کہے کہ اللہ کا تقرب اور قربت نہ ہو تو بے معنی ہے۔ فرماتے ہیں بالقرابۃ القریبہ، ایسی قرابت جس میں قربت بھی تھی، یعنی کبھی چھوڑ کے نہیں گیا میں ان کو، میں نے تنہا نہیں چھوڑا ان کو، میں نے یہ نہیں کہا کہ رشتہ داری ہے مگر کسی محاذ پہ نظر نہ، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تعلق داری ہے مگر کہیں سے فرار کر جاؤں، نہیں، بالقرابۃ القریبہ۔ آگے ومنزلۃ القصیصہ، یہ قرابت کی ایسی کہ قربت،
اور منزلت ایسی کہ مخصوص وہی ہوتی ہے منزل کہ جس میں تنہا ہو انسان ون آن ون. یہ تخصص فخر یوں ہے کہ میں تنہا انجوائے کر رہا تھا، یہ منزل کوئی اور نہیں تھا. زانی علی ہجرہ وانا ولد، اپنے سے نزدیک کر لیا تھا مجھے اس وقت جب میں بہت چھوٹا تھا. یضمنی الی صدرہ، یہ سینے سے لگائے رکھتے تھے. یکنفنی علی فراشہ، انہیں بستر پہ سلاتے تھے. یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو سنگھاتے تھے. منزل خصوصیت کی سمجھ میں آئی. دنیا بس طبیعی طور پہ نزدیک ہونا چاہتی ہے. امیر المومنین کہتے ہیں یہ نزدیکی نہیں ہے جب تک کہ یہ عوامل شامل حال نہ ہو. یہ خصوصیت یہ ہے کہ بچے کو پال لیا چچا سے لے کے، کسی اور کو نصیب ہوئی سینے سے لگا کے رکھا. 30 برس کا فرق ہے عمر میں. کوئی کہہ سکتا ہے سینے سے کبھی ایک وقت بھی لگایا ہو؟ اس طرح میں سلایا اس وقت کہ جب تم مسلمان نہیں تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. شب ہجرت پھر سلا کے بتاؤں گا. میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا ہے، تم نے اس نبوت میں شک کیا. فرق یا نبی اللہ، آپ اللہ ہی کے فرستادہ ہیں. نا بھائی آپ کے سامنے صلح حدیبیہ موجود ہے. شک آ گیا. وہاں وہ کہہ رہا ہے کہ نبوت خوشبو ہے، احساس کا نام ہے. پہلے محسوس تو کرو. وہ نبی جو تمہاری محسوسات ہی میں نہ آیا ہو، معقولات میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ جو محسوسات میں نہیں آیا، معقولات میں کہاں آئے؟ اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں وہ کہ لاؤ یجدہ لی فی قولی کذبا، کبھی بھی میرے قول میں جھوٹ کو نہیں پایا. وَلَا قَتَلَةً فِي فِعْلٍ، اور میری کسی فعل یعنی فعالیت کی منزل پر، یعنی عمل کی منزل پر کبھی مجھے خطا کار نہیں پایا. نہ میں جھوٹا کس کی نگاہ میں؟ مسلمانوں کی. نبی. اور نہ ہی خطا کار کس کی نگاہ میں؟ مسلمانوں کی. نہیں، نبی. وہ کہ جو معصوم ہے اس کی نگاہ میں اگر کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، تو اس سے بڑھ کے مقام عصمت کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ میں نے کبھی کوئی خطا نہیں کی. ان کی نگاہوں میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں خطا کار رہا ہوں. اور پھر یاد رکھو یہ جملے میں نے شاید پہلے عرض کی کہ ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی. میں نے جب پہلی مرتبہ وحی آئی ہے تو میں نے شیطان کے رونے کی آواز کو سنا ہے.